محرم کو مرید میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اکیس مئی کو اسی امام بارگاہ میں مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب فرما رہے ہیں آغا علی حسین قمی، ناصر عباس نوتک، حافظ تصدق حسین صاحب اور سید منظور حسین شاہ، عامر عباس ربانی، سید سجاد عادر شماری، قاضی وسیم عباس اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین اس مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ 21 مئی کو اسی امام بارگاہ میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ آج رات کسی کا موبائل اگر گرا ہو تو وہ متولی محمد بشیر کے پاس ہے، مجلس کے بعد اس سے لے لیں۔ آج 8:30 بجے رات برمکان سے اس وقت بیدار شاہ مرحوم عالم چپڑ بازار سے علم مبارک برآمد ہوگا۔ ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت شہزاد علی اکبر برآمد ہوگا اور آپ حضرات زیارت کریں گے۔ آج رات کو جو نشان برآمد ہونے ہیں، حاجی غلام علی ماتمی، کپتان نوازش علی، غلام قمر بھٹا، محمود خان عاقل اور محمد افسر، یہ قادر آباد میں، منظور حسین محلہ کوٹ گنیش، انوار حسین چودھری، محمد علی خان، سید بخت بیدار شاہ، ماتمی علی گلی، غلام حسین محلہ ملکہ، محمد یوسف، اظہر حسین، بھتیجا محمد بشیر، عامر ملک، سجاد حسین چودھری، خاور ملک، غلام حسین اور سید امیر حسین شاہ، جی امتیاز حسین، نیر عباس، سید محبوب علی شاہ، لائن پارک، مکی روڈ، حاجی ملک یعقوب، اکبر عباس پاٹک، چاچا خان بے کے گھر سے یہ نشان برآمد ہوں گے۔ پہلے جو نشان برآمد ہوتے تھے وہ کسی ایک محلے میں جاتے تھے، آج چونکہ پورے شہر میں جا رہے ہیں، اس لیے جو ماتمی سالار ہیں ان سے گزارش ہے اور جن کے گھروں سے نشان نکل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلوس کے ساتھ ساتھ رہیں اور سیکیورٹی کا خصوصاً جو ہے وہ انتظام کریں۔ قربان حسین بیمار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ باقی بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور انجم شہزاد یہ قید ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ یہ جو عشر محرم کی مجالس اس امام بارگاہ میں منعقد ہو رہی ہیں، آج اس عزا خانے میں یہ آخری مجلس ہے۔ کل صبح انشاءاللہ یہاں سے شبیہ زری مبارک امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی، ماتم داری ہوگی اور ماتم کرتے ہوئے اس زری کو یہ دارہ کلاں ہے یہاں ساتھ ہی وہاں پہنچایا جائے گا، وہاں مجلس شروع ہو جائے گی جو سارا دن جاری رہے گی۔ چودھری نثار علی خان مرحوم مغفور کے گھر سے، آبائی گھر سے شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا جو 2 بجے کے قریب تقریباً دارہ کلاں میں پہنچے گا اور وہاں جو اس عشر محرم کے مخصوص ذاکرین ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ ذاکر البیت ناصر عباس نوتک جو ہیں وہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ میں دعا گو ہوں بانیان مجلس کرنل محمد ایوب خان، چودھری محمد علی خان، ان کے پسران اور جو دیگر چودھری صاحبان ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے سکھنے اس عشر محرم میں حصہ لیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے اور ان کے جتنے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور جوار چاہتا معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ مقررین جناب مولانا آغا جناب مولانا اقبال حسین خان اور ذاکر البیت سید سجاد حیدر بخاری، ذاکر البیت ناصر عباس نوتک، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ دور دراز سے تشریف لائے اور بصیرت افروز تقاریر فرمائی۔ ہم نے استفادہ کیا، انہوں نے گریہ کے اسباب مہیا کیے، ہم نے گریہ کیا اور ثواب حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے سفر بخیر ہو۔ پولیس جو ہماری
حفاظت کے لیے متعین ہے، اور ہمارے سیکیورٹی کے افراد اور رضاکار خواتین جو حفاظت کر رہی ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کرتے رہے اور ہم نے نہایت دلجمی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور پولیس والوں کو ترقیاں عطا فرمائے۔ جو پولیس والے شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ محمد بشیر متولی، ان کے پسران شبر، جواد، رضوان اور جو معاونین ہیں انہوں نے یہ سارے انتظامات کیے، شبیہیں تیار کی، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد بشیر کا سایہ اپنے بچوں کے قائم رہے اور ان کے بچوں کی عمر دراز ہو، جملہ پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ سنگیت ویڈیو سینٹر اور عمران کیسٹ لائبریری یہ اس عشرہ محرم کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ کیسٹیں جو ہے ایک بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک یہ پھیلائیں گے، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اضافہ فرمائے، اور جو سنگیت پروڈکشن کے مالک ہیں ریاض حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین و مومنات جو مسلسل ان مجالس میں شرکت فرماتے رہے ہیں، اپنی گوناگوں مصروفیات ترک کر کے بطول عذرا کو فرصت دیتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی جتنی خواہشات ہیں اگر وہ تابع شریعت ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ یہ چاچا بشیر بیمار ہیں، اور بھی مومنین و مومنات میں جو بیمار ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ باقی بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میں اخیر اپنے کج مج سخن میں نے یہ اور نازم ممبر کے فرائض انجام دیے ہیں بے لفظ اور کار ثواب سمجھ کر دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ سائی کاوش کوشش آقوت میں اسے ذریعہ نجات بنائے، اور یہ شفاعت میرے لیے شفاعت باعث شفاعت بنے۔ جس گھر میں بھی شفیع کی مجلس و فرشت ہو، غم کوئی نہ ہو، راحت کا نگر ہو، سکھ چین کرم باڑ دو جا کر، عباس کے پرچم کے تلے جس کا بھی گھر ہو۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ چند منٹ میں مقرر آپ کے درمیان حائل رہا ہوں۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البید ناصر عباس نوتک صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ جو مستورات میں ہماری رضاکار خواتین ہیں وہ اگر تلاشی لیں تو مستورات محسوس نہ کریں، اور دوسرا رات کو بسترے یا پولٹری یا یہ ٹوکریاں وغیرہ کوشش کریں نہ لائیں، کیونکہ پھر ان کی چیکنگ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ
هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيه یا رب محمد و آل محمد یا حسین ابن علی ادرکنی لی خمسۃ بحق مظلوم خدایا جو حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما عقیدت نال سارے آمین کی تکلیف کی خدایا جو حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما پالنے والا بے حق کے باب الحوائج مسلم بن نکیل رات دن ہر جگہ تے پرامن باخیر اتفاق و اتحاد نصیب فرما ان ذکر پاک دا صدقہ جتنے حاضر بیٹھے تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ بے حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اے او واسطہ جناب زہرا دا جس کو اللہ رد نہیں کرتا میرا اللہ جناب سیدہ دی عزت دا صدقہ ملک پاکستان دی خود حفاظت فرما میرا اللہ بے اولادوں اولاد عطا فرما میرے بھائی تامور صاحب نو نوشاد صاحب نو اور چودھری ناصر صاحب نو حیاتی والے وارث عطا فرما چودھری صاحبان تمام بھائیوں نال خاندان نے وقت معلوم تک آباد شاد خرچ اخراجات لنگر نظروں نے آسائی و محنت سائیاں دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما میرا اللہ صفت حسن ماتمی مریض ہے شفا عطا فرما میرا اللہ بے حقی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وقاص حیدر صاحب جو انگلینڈ چھن میرا اللہ انہوں اپنے مقصد کامیاب فرما مومن مخصوص پریشان ہے پریشانیاں دور فرما نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ امام برحق امام زمانہ دا جلد ظہور فرما علی ولی اللہ پڑھن والے عزادارہ دا تحفظ فرما قائدہ محتاج نہ کریں وہ ویڑے وستے رانے جتھا مسافر شام دا ذکر ہو جتنے حاضر بیٹھے یا غیر حاضر جو بھی نیک حاجات لے کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے دربار موجود ہیں میرا اللہ بدور دی عزت دا صدقہ نیک حاجات منظور مقبول فرما مرحوم مغفور غلام علی نوے خان نے درجات بلند فرما اللہم صلی علی صلوات بر محمد و آل محمد عظیم اجتماع ہے جتنا ذہن حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے میں اخیر میں طالب علم دی حیثیت تواڈے سامنے 9 دن مولا دی فضیلت اور مصیبت بیان کی تھی اگر انداز گفتگو یا تقاریر دے انداز کوئی ایسا جملہ نکلا ہوئے تو میں معذرت چاہ سکتا اللہ بانیان دی زندگی دراز فرمائے اس امام بارگاہ دے متولی بشیر صاحب اور انہوں نے بچوں کی مولا زندگی دراز فرمائے اور وقت معلوم تک اس امام بارگاہ چو مولا دی فضیلت اور مصیبت سونے طریقے نال بیان ہوتی رہے
جتنے دن تسی مولا دی حاضری دیتی حسین دی پاک اما اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے۔ میں کوئی فضائل نہیں پڑھتا، میں مسائل شروع کرنا جس طریقے نال میرا ایک پڑھن دا انداز ہے۔ فتح مکہ تو بعد میں ہوں مسائل شروع کر لی، ابتدائی گلا میرا غور نال سماعت فرماوے تو پورے مضمون دی پھر سمجھ آ جاتی۔ فتح بولو فتح مکہ تو بعد ایک دفعہ میرا دل پہ آدھا میں جملہ پھر دہرانے وہاں کے بعد ہر ذہن تک عرض پہنچ جائے۔ فتح مکہ تو بعد کافی لوگوں نے کلمہ پڑھا، ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس دیا ترے بیٹیاں میں دو دے متعلق عرض کرے سا۔ ایک بیٹی نبی دا حرم ہے جس کا نام ہے جناب ام حبیبہ۔ گل نہیں سمجھے گا، گل سمجھ آئے تو پھر بول پہ کرو سوال۔ ایک بیٹی کا نام ہے ام حبیبہ، ایک قبلہ نبی دا حرم ہے، بڑی عزت والی مخدومہ، بڑی عظمت و شان والی سہر۔ کون؟ ماشاء اللہ، جناب ام حبیبہ۔ دوسری بیٹی اس کا نام ہے میمونہ، اس کی شادی ہوئی ہے طائف، ابو مرہ سقفی دے نام جی۔ یہ دونیں بہن ایک بے تو خط لکھے نا وہ مدینے جو طائف، یہ بھائی جان طائف جو مدینے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، خط و کتابت چکوال لے اور نہ ہوئی۔ میمونہ نے پھر بابا جی خط لکھا کہ میری بہن کافی دن ہو گئے میں پریشان ہوں، کوئی خط نہیں آیا، ذرا میں نے تفصیل نال جواب دے، زندگی کیسی گزر رہی ہے یا حالات کیسے ہیں؟ سمجھ آتی بھائی یہ تمام حالات کیسے ہیں؟ میں ذرا تفصیل نال جواب دے۔ تو چکوال دے شیعہ سنی بھائیوں، خصوصاً ماتمی آزادار ام حبیبہ نے بھائی جان خط پڑھا اور جواب لکھا کہ میری پیاری بہن، بہنوں کا حق نہیں میں بن لے، میری بہنوں دیا خیر خیریت پوچھے، لیکن میں گزارش کرے سا کہ میرے بارے زیادہ پریشان نہ کوئی کر، زیادہ سوچا نہ کر، میں کیا لکھاں، بس اتنی تحریر کر سکتی ہوں کہ میں اس گھر آباد ہاں جے گھر دے دروازے تے صبح شام ملائک رک ہوئے ہیں۔ پڑھے لکھے جگہ جنہوں تاریخ نال پیار ہے کوئی بندے چکے، میں اس گھر میں اس گھر آباد ہاں جے گھر دے دروازے تے صبح تو شام تک ملائک، بولو بسم اللہ، رک جاتے، ملائک رک جاتے۔ تو بی بی بڑی مطمئن ہوئی۔ اب مرن و رسا کہ لکھ ہم دن اس کریم اللہ دے کہ میری بہن اس گھر چبا دے جے گھر دے دروازے تے دن رات فرشتے آندے جانے اور ملائکہ رک جانے۔ خالق کائنات نے میمونہ نو بیٹی عطا کی تھی، دھی عطا کی۔ تو ابو مرہ نے بلایا، اجین جنہوں سمجھ نہ لگی ہوئے میں ان جاز کرا، یہ ابو مرہ سقفی او خاندان ہے جس جو جناب مختار ہے، پھر نہ لائے کرو حیاتی میں نے بچہ یہ او مولا سید ابن خاندان ہے جس جو جناب امیر مختار، یہ او خاندان۔ تو ابو مرہ نے بلایا کہ ابو مرہ خالق نے بیٹی عطا کی تھی، میری حسرت میں نام تسی رکھو۔ جواب سنا ابو مرہ نے کیا ہے، اشکال بھی نہیں، حرج بھی نہیں، انکار بھی نہیں،
لیکن ایک تھوڑی اتنی بات ذہن نہیں چاہتی ہے کہ اگر ہو گیا نا بیٹا یعنی کہ پتر نہ میں رکھا، کیونکہ پتران دی محبت زیادہ باپ نال ہے، دھیاں دی محبت زیادہ بولے کرو بسم اللہ ماں نال ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ نہ تسی رکھو۔ میمونہ نے کیا دیا بات ان کر دے نہ تسی رکھو نہ میں چلا جا مدینے، میری بہن ہے مصطفیٰ دا حرم، اگر نبی نہ چ رکھے بڑی عزت والی ہو سی۔ تو سمجھ آتی پہ نہیں کر بہت مولا پردے سلامت رکھے، مولا نمازی بناوی، مولا چنگا بناوی، میری دعا ہے۔ تو سفر کرتا آیا چکوال دے شیعہ سنی بھائیوں مدینے آیا، گل بڑی غور نال سنا ہے اور الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا غور نال نہ سن رہے ہو۔ اس دا اجر حسین دی باپ اما توانو عطا فرمائے۔ تکل باپ کیتا ام حبیبہ دروازے تے آئی، میرا سلام میرا بھی سلام۔ ابو مرا بھائی کی میں آئے گزارش کی تھی کہ ایک تا سلام کرنا یا اللہ نے میں نے بیٹی عطا کی تھی، میری خواہش ہے کہ نہ تسی رکھو۔ بی بی نے فرمایا کہ مغربین تو بعد نبیوں دا سلطان تشریف لیا سی، میں گزارش کرے سا اور میں نے امید ہے کہ اللہ دی رحمت ہے، بڑے پیار نال نام بھی رکھ سے اور میری بڑے جی واسطے یعنی کہ تھوڑی بیٹی واسطے دعا بھی فرمائے سے۔ ہون ٹیکساں میں کتنے ذہین بندے میری مجلس سے حیاتی ہوئی موجود ہیں۔ نبیوں دا شہنشاہ آیا، بی بی نے سلام عرض کیتا، نبیوں دے شہنشاہ نے سلام کا جواب دیتا، بی بی نے مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ قبلہ طے کہ جو میرا بھائی ابو مرہ ہے اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی تھی، میری بھی خواہش ہے، نہیں سمجھ لفظ نہ چلے کہنے صحیح ہے، میری بھی حسرت ہے، میرے بھائی دی بھی خواہش ہے اور میری ہمشیرہ دی بھی خواہش ہے بھی اللہ سانو دھی جو لیتی ہے نہ نبی رکھے۔ 7 دفعہ چکوالا لے اور رسول پوچھا نہ تا میں رکھ سا مگر میرے رکھے ہوئے نام دی لج رکھ سے۔ بی بی دیکھ کے آج ایک شہنشاہ کیوں جی گلاں پہ کر دے تھوڑے نام دی لج نہ رکھ سے تو کس دے نام دی لج رکھ سے؟ تو نبیوں دے شہنشاہ نے سادات و امتی خصوصاً ماتمی نبیوں دے شہنشاہ نے فرمایا ام حبیبہ میں نبیوں دے شہنشاہ نے تیری بڑی جی دا نام اور ابو مرہ سقفی دی بیٹی دا نام لیلا رکھے۔ سمجھ آ گئی اسی میں کیا سنا بچہ کو دیکھو نا بچے بھی رو اللہ تعالی تیری بڑے جی دا نام اور ابو مرہ دی بیٹی دا نام بسم اللہ میں نبیوں دے شہنشاہ نے لیلا رکھی۔ ام حبیبہ نے ابو مرہ نو رسا خوش تھیا دعا کی تھی ویڑے بستے رمنے آباد و شاد رہو، میری لج رکھی نے میرا سفر بڑا ہا مہربانی کی تھی، خوش ہو کے حیاتی ہوئی طیف آیا میں مونا نو دسیا کہ نبیوں دے سلطان نے یہ دا میں نے ساری دھی دا نام لیلا رکھے۔ بابا جی لیلا عرب شہزادی مراد ہے، نہیں سمجھے غالباً یا توجہ نہیں فرمائی یا گل دا وزن نہیں کیتا۔ لیلا عرب شہزادی مراد، دن گزرتے رہے لیلا جوان ہوئی، ابو مرہ نو میمونہ نے دسیا کہ جنہ نہ رکھے نا انہوں دا حکم ہے کہ جڑا چند کمچ پہل کرے یعنی کہ جلدی کرے، جنہ نہ رکھے انہوں دا حکم ہے، گل غور نہ سنے، جڑا چند کمچ شاہ جی جلدی کرے۔ رسول فرماتے میں دعا کرتا ہوں جیڑا بندہ صبح دی نماز جلدی اٹھ کے پڑھے، رسول فرماتے میں خود دعا کرتا
جیڑا بندہ گناہاں دی توبہ جلدی کرے نبی فرماتے ہیں میں دعا کر جس گھر ماتم ہو جائے جتنا جلدی دفناؤ رسول آتے میں دعا کر جس گھر بیٹی جوان ہو جائے جتنی جلدی شادی کر دو نبی فرماتے میں دعا کر سمجھ آ رہی ہے یا تو جنہ نہ رکھا انہوں کا یہ حکم ہے بیٹی جوان ہے اگر تیرے خاندان میرا انکار نہیں میں مطمئن ہوں میں خوش ہوں اگر تیرے گھرانے اور خاندان لیلا کا کوئی ہم وزن ہم پلہ ہے تو میں خوش ہوں بسم اللہ شادی کر دے جواب سنیں اب عمرہ دیکھ کے آتے میں مونا میرے امتحان نہ لے میرے خاندان اس لڑکی دا ہم وزن کتھوں آوے جدا نام نبیوں دے سلطان رکھا میرے خاندان اس دا ہم وزن کوئی ہم پلک بی بی نے کیا دیا بات ان کر چلا جا مدینے جنہ نہ رکھے نا رشتے دار بھی انہوں کے آنکھ ٹھیک ہے چلا جاؤ دن رات زندگی دراز ہوگی سفر کرتا ہوا مدینے آیا دکل باب کیتا ام حبیبہ دروازے تے تشریف لے گزارش کی تھی کہ بڑے جی جوانے میں رشتے واسطے حاضر ہویا جی میں نہ رکھا ہوئے بی بی دیکھ کے آ گئی میرا ویر پریشان نہ ہو یہ ایسا دروازہ ہے ساڈا جیڑا نیت نال ہے اساں اس کو خالی نہیں موڑے تسی کھڑو میں برقع پائیا وعدے نال پہ آدھا ہر بندہ بولے سی جس کا ذہن میرے لفظ نال چل رہے حیاتی ہوئے شریعت دبر کا سر تے رکھ کے ہاں جی پہلا قدم بی بی بہن رکھا ابو مرہ نے گزارش کی عزت والی بی بی ایک گزارش میں واجب سمجھے نام تھوڑے نال کرنی بی بی نے کیا دی حکم ابو مرہ نے کیا دے جی میں تھوڑا پیو ابو سفیان گھر میں کے خوش تھی دا ایک بیٹی نبی دے گھر ہے ایک بیٹی عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھر ہے تسی مدینے میں کے خوش تھی دے کہ میں اس گھر چ آباد جائے گھر دے دروازے تے ملائک رکوے میں پد کر کے آیا میری عزت رکھیں میری بیٹی واسطے کوئی ایو جیا گھر تلاش کریں میں طیف بے کے فخر کروں شاہ جی یقین کرے بی بی دیکھ کے آتی ہے میں وعدے نال پہ آتی ہے تیری بیٹی واسطے میں ایسا گھر تلاش کرے سان جائے گھر دے دروازے تے خود محمد رکوے سبحان کیا بات ہے لطف آتا ہے اتنے اچھے مجمع پڑھتا ہے لطف بھی آتے ہیں کوئی ایسا لفظ نہیں شاہ جی جڑا زمین تے جا رہی ہو سادات غیر سادات شریعت برقع کر کے بی امیر کائنات نے گھر آئی تعظیم واسطے حسنین دا پاک بابا اٹھا اور فرمایا اگر کوئی حکم آئی میں بلا لیا ہو گیا تسی تکلیف نہیں کرنی بی دیکھ کے آدھی دستور زمانے دا کہ غرض مند بے غرض نو نہیں بلینا کیونکہ غرض میں نہیں اس واسطے میرا حق بنتا تھوڑے دروازے تے ٹورا ہونا جواب سنایا کیوں آئے ہو خیر دے بی دیکھ کے آدھی میری بڑی جی جوان ہے تے حیاتی ہوئے تیرے حسن تے حسین دی یا علی میری زندگی دی خواہش ہے تو ہادہ سادہ سانگا قیامت تک قائم راوے اور مادمیوں تھوڑے واسطے اشارہ پہ کرے نا سانگا تاں قیامت تک قائم راوے آج سانگے والے کو سانگ نہ لگنی شرم نہیں کرنا شرم کر کے تو اور ہوئے جدا نقصان نہ ہوئے شیعہ دا تاج بن دے بیٹھ کر کے رو باتم کر کے مولا زندگی کریں مولا صحت سلامتی عطا بسم اللہ کرم پردے سلامت ہونے مولا نمازی بناوی مولا چلا بنا مولا فرمائن تیری بڑی جی دا نام کیا ہے بی بی آدھی ہے لیلا ہے کر چھوڑو نا آج نو محرم ہے جنہوں آج ہی حج میں آوے مقدر تک سادات غیر سادات مولا فرمائن تیری بھانجی کا نام کیا ہے بی بی آدھی ہے لیلا بھائی جان 21 دفعہ علی پوچھے نام کیا ہے بی بی آدھی ہے لیلا جوانی نصیب ہوئی جڑے لیلا کا نام آئے نا
امیر کائنات کرسی تو اٹھ کھڑے فرمائے جو تیری بڑے جی کا نام لیلا ہے میں یہ شادی اپنے حسین نال کوشش کرو شکل بنا رومن نام ہے نا شکل چاہتا تا بھی جڑی شام چاہتی ہے دعا کر مولا عزت دے بھی کہیں دکھی چلا رہو میں ابھی میں نے کیا دیے مہر لڑکی دا باپ آیا کھڑوتے امیر کائنات امامہ سر تے رکھا ابالے قدم جا کے بہ گئے ابو برا جھکا قدمہ دا غصہ لیا امیر کائنات نے ہاں نہ لایا فرمایا ابو برا تیری بڑی مہربانی تے جو تشریف کہنا ہے سر جھکا کے آدھے مہربانی تو تسا اللہ پالن دی جنہ میری گزارش تے عمل چکی تے ہر اکھ روسی یقین نال پہ آدھا جس بندے دا ذہن کربلا ہے بھائی جان اس کی عبادت نوت کی ذمہ وار ہے یا علی بڑی مہربانی کی تھی نے ہونا ذرا وضاحت کر کے فرماؤ خود برات نال آسو نا علی فرمائے ہو سکتا ہے میں علی برات نال طیف نہ آ سکا مر ونجا خان جی کے جملہ میں نہ پڑھا ابو مرا سر جھکا کے آدھے ود کے پڑھ سی لیلا نو ڈولچ کون بلے سی علی فرمائے تے تو پیو میں آدھے ہیں ہون نہ ہون حیاء دے بطول دی نو نال میں کرا چکوالا لیا جدا سکا پیو آدھے کی میں کلام کرا او کیو جائے حرامین جنہ دے سامنے 9 گھنٹے کھڑی رہی تیرے رو کے آدھی رہی ہے میں اکبر دی ماں ماتم گیتا کرا ماتم یا کیا میرے بچے تو نہیں ہوں یا ہو جائے کمینے جنہوں کے سامنے 9 گھنٹے کھڑو کے آدھی رہی ہے میں سونے پتر دی ماں اس بات میں مضمون کم از کم 3 گھنٹے پڑھن گا 3 گھنٹے دیا میری مجلسی ہیں اس مضمون دی لیکن میں تقاضے وقت کو مد نظر رکھتے آیا دن گزر گئے برات طیف آئی ہائے کر چھوڑے برات طیف آئی وقت خیر نال واپس مدینے پہنچی ہون اگر اجازت ہوئے ہزاروں کی تعداد دے شیعہ بیٹھے ہون میں نہ دل پہ آدھے 9 محرم میں دیکھ سا کس اکھ تے سیدہ دا مہر لگی ہوئی ہے لیلا نے پہلا قدم اندر رکھا کنیزہ اکھا ودیاں کہیں ہاتھ چومے کہیں بھائی جان دور جو سلام کیتا کہیں سیدہ دا قدمہ تے بوسہ دیتا اے علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا لیلا اچانک اپنے قدم روکے 3 بیویاں دیوار دی ٹیک لگ کے کھڑوتیاں لیلا سوچن لگ گئی ہے میں انہوں ملن بجنے یا انہوں میں ملنا ہونا تھوڑا کو پتھر دا دل شیعہ نو فضا ابالے قدم چاہ کے دوڑیے لیلا برکت والا قدم ہوگی جنہ تیرا سلام کرنا انہاں کر لیا کچھ منگنا ہی تتریے حسین دیا بہنا کھڑیا اے زینب کھڑیے اے رقیہ اے کلثوم ہے اور مردے تو مر جاؤ سیدہ امتیو ماتمیو میں کی میں لکاما سیدہ تیری جد بھی قسم ہے لیلا جھکیے جو زینب دے قدم چما جھکے ہوئے ہاتھ المسائب پکڑ کے بھائی جان جاتی ہوئی ہاں نہ لے اور پیشانی پہ بوسہ دے کے دیتا میرے مامی بی بی دیکھ کے آدھیے لیلا ناراض تو ہو سے جو میں حسین بھرا دی برات نال طیف نہ آئی کچھ اما فضا کرو اما فضا ذرا ہو رہا گواہی نے میں کو ماں والے چپاہن کا نہ آتے چکوالا لے ہو جڑی بھرا دی برات نال طیف تک نہیں بچ سکتی اللہ جانے بندے ہوئے اللہ نال شام کی میں تمہاروں کے ودیا دیا وہ میں غازی نہیں بھیڑا
فرمانا جڑا حسین دے اکبر کو روندا ہے انشاءاللہ کہیں دکھ وچ نہ رو میری دعا یہ تو کربلا بن گئی یہ تو کربلا کا منظر بن گئی یہ تو کربلا کا منظر بن گئی سبحان اللہ سادات ہے رے سادات ایک منظر بتاؤ جی میں عطا ہی میں میں تیاری کرو ہل کے ماتم قریب سبحان اللہ اما فضا گواہی دے میں زینب کو ماں والی چباہن دا ڈاہ آندے اور ماتمی ہو جڑی بھرا دی برات نال تیب تک نہیں بچ سکتی بے پلانے اٹھاتے شام تک کی بی بی دیکھ کے آدھی احسان لہا دے سان اللہ پتر تے کڑے سی ماں بن کے میں پلے سی خالق کائنات نے لیلا دی جھولی نو آباد کیتا حسین دا اکبر جم واہ کیا بات ہے یار تو ذہن دی حسین دے یوسف کو رومن دا حق بھی میں جی میں اجروں دے بیٹھے حق بھی ہوے شیعہ تے اکبر دی شہادت تے نہ روے میرا دل بھی شاجی مطمئن ہے وہ بھی نہیں شکر تیتا معصوم دا فرمانے شکی قلب ہے وہ انسان جیڑا اکبر کو نہیں رو سادات ہے سادات سب کے بنیا حسین دا اکبر جم پیا وسطہا مدینہ روتا ہی بسم اللہ کر کرسی تے بیٹھے زینب دویر جیڑی بھین مبارک دیون آویا نا میں بڑے روح نال مجلس کھڑا پڑا میں کوئی جلدی نہیں کر رہا اس دی وجہ کے دن رومن دے تسلی نال تو بھی سنتے میں تسلی نال تو سن سادات غیر سادات یقین کرے جیڑی بھین آوے ہاں حسین کہیں کو چادرہ دے وے کہیں کو دور دے وے ہاں کہیں کو بھائی جان ہتھاں دے زیور دے وے ہاں خوش تھی کے لگی ہمیں ایک اشارہ ہے پرانے عدادات تے جیڑی بھین مبارک دے کے ٹوڑ لگے نا حسین کسی تو ٹھکڑوں میں نا تے آکھے نا تیری بڑی مہربانی تو تا آئیے اجا زینب نہیں آئی میں صرف تاری توجہ واسطے مقام باقی سوچی کوئی چاہ صرف توجہ واسطے میں یہ گل کو تو کتنا مصائب سمجھے میں تو ستا آئے ہو اجا زینب نہیں آئی ہار بھین آنکھیا پیار تا بیٹھی آئی بس دیگر دا ٹائم دیئے شریعت دا برقہ ساتھ دے رکھا ہویا ادھی چادر زمین تے انہیں ایسا ایسا ٹر دیا تیری جوانی دی قسم ہے حسین بھین دی تعظیم واسطے کھڑے اما دی جائی تیری بڑی مہربانی بی بی ادب دا سر جھکا کیا دیا مبارک ہوئی اللہ پتر دیتے تک حیاتی ہوئی ہر اکھ بسی جیتا زین کربلا ہے حسین دی آواز آدھی مبارک دیتی ہے دور دیواں چادر دیواں بی بی آدھی میں کوئی غریب نہ دران دی لوڑ ہے نہ چادران دی لوڑ ہے حسین دی آواز آدھی وجہ دل لاکھی مانگ جو دل لاکھی مانگ مر ونجا فاندی جملہ میں نہ پڑھا بی بی آدھی ہے جو منگا دے سے ہائے کر چھوڑا ہے خصوصاً بات میں ہو جوانو ہائے کر چھوڑا ہے حسین دی آواز آدھی ہے دیسا زینب آدھی ہے وعدہ دیسے حسین دی آواز آدھی ہے وعدے نال پہ آدھا جو آج تو من سے میں دیسا بی بی آدھی ہے وقت میرے نال جو شاہ جی تواری جد دی قسم ہے حسین دا زینب ایک ہاتھ پکڑے اس پلک دے نال آکھڑے جتا لیلا تے اکبر ستویا کیوں شرما کے بیٹھے رہو دے ہو بی بی پورے کمرے چی میں نگاہ پھیر کے حسین دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھی جڑی گل بیر کی تھی نا ہون دورا جو منگا حسین فرمائے دیسا بی بی دیکھ کے آدھی واتی جو اکبر میں کو ماں بن کے بلے سا میں دی خدمت کرے سا میں دی نوکری کرے سا میں کو پوشا کر
مولا چکا بڑا میں چھوڑ دیتے پورا مضمون کیونکہ گل بڑی لمبی ہے. میں اپنے مقصد پہ آواں. ماں بن کے پلی دی رہی, ماں بن کے علماء کے درمیان کھلوتا, 12ویں امام کو گواہ بنا کے پیادہ چکوالا لے. روز بی بی پوچھیا, روز کدا تک اشے منگ. اکبر آخیا ماں ضرورت کوئی 8 سال تھی وقت ماں آکے روز پوچھے کاشے تا کوئی فرمائش کاشے منگ. اکبر آخیا ماں ضرورت 10 سال تھی 15 دا 17 دا بس 18واں سال چڑھے داوی دا نہیں ہے ایک دن پاک ہوتی ہوئی ہے رو رو کے کرا دے اما مدینے پوچھ دیا میں کاشے منگ. آج منگا بی بی زینب دی آواز آدھی ماں مر ونجی دسا. اکبر آدھے موت دی اجازت. بی بی زینب دی آواز آدھی تو ساتھ آوے تیرا جنازہ ہی میں جیسا جی میں زہرا کا جنازہ چایا میں. اکبر میں نے مرن تو پہلے آئی تیری لاش نے وار چھوڑ. ماتم کر لو ماتم کر لو ماتم کر لو. میں تو اس جوان کی شہادت شروع کی تھی بھائی جان جی ماں کا حکم ہے ہر مجلس سے چلے ایک بار نہ پڑھو. ہوں دل سے ہاتھ رکھ کے جوانا جملہ سنا ہے, دل سے ہاتھ رکھ کے گل اتنا بک ویسے ہی ہوتا ذہن کر بلا ہے جی ماں کا حکم ہے ہر مجلس سے علی اکبر مت پڑھو. یہ نہیں جو نہ پڑھو تھوڑا پڑھو. آقا شیخ پاس کمی کو کسی پوچھا آگا یہ حسین کیوں آخا تھاڑا مار کے رونا. فرماوا لگے بی بی زینب نے کٹھے لہلا دیے میں ہر مجلس سے چھانی ہوں. کوئی پڑھن والا مقرر ذاکر وائز علی اکبر شروع کرے یا پڑھے سونا نالا نہ رو سکے یا بے توجہ کر کے باوے لیلا پردے جو آتی ساہ کون کٹ کہے کو رو سے تے کو کے پتا کی میں لکھا کی میں پیوچا پیدا جور بنائی تے میرا بیٹا لاتا دیتا جو مرحبا مرحبا. بابا میں کو موت دی اجازت دو. چلو اس جملہ نہیں آکھاں جی میرے والد مرحوم پڑھتے ہوں. اس جملے کا ثواب میرے والد مرحوم مولوی غلام عباس کو تک درون پہنچے. ادب لکھے بندے خان جی مر چکے ہیں خدا کو ادب لکھے وہ فرمینے ہونے ہیں پیو کا ہاتھ پکڑ کے وکرا کر دیا. آدھے بابا جی کا مسئلہ دسو وہ ادب دی ذاکری لکھے. حسین دی آواز آدھی پوچھ. اکبر آدھے بابا یہ جڑے ماہی باغ لینے تے بوٹے جوانی چڑھتے ہیں ہر بوٹا پھل دے یا کئی کئی نہیں پھل دے. حسین دی آواز آدھی کئی کئی نہیں پھل دے. اکبر آدھے جڑے نہیں پھل دے بت مالیاں دی کی میں نبدی. حسین دی آواز آدھی جی میں نبنے نبنے دوئے آدمی دے قدمہ تے رکھ کے رو رو کے کھڑا دے تسا نبھاؤ میں میدان میں. حسین دی آواز آدھی آؤ بس بالکل بیٹھ دے قریب آ گیا. خیمے چکن ہے اور جھولی کو شام ہو بنا دیے 9 محرم میں جھولی پھیلا دے کاشے من کے بجائے زہرا بنائی خالی لگا. حسین نے پتر کو پگ بتائیے ایک گھوڑا حسین خیمہ منگوائے سے بڑی اشارہ سمجھے اے سجی باہاں اے زینب دویر اے سنتے رکھی. بیویاں دے نام چاونے شروع کی تھے. فرمائے زینب ام کلثوم ہائے کرتے ہائے تک کرو لیلا کبرا لبابا ام فروا سکینہ ربا. ہوں دیر نہ کرو جلدی آؤ میں نانے دی شکل آلے نو میدان پیا بھیجے. سیدہ دریجہ دی قسم جا کے پیادا پہلا جوان ہے جیسے گھوڑے دیوار حسین آپ نبی اولے اولے آواز بیانی چڑھا پیو چڑھا واڑا ہے. ہوں کیڑا بندے جڑا دے ہاں شیعہ تے مینو حج نہیں آدھی مینو دیکھ اکبر زی نہیں جایا 13 بیویاں پتھرا کا ماتم گیا. بی بی دی آواز آدھی محمد علی برباد مدینہ
باوا خان جی ایک بیوی ہے کہے ویلے جگوان والے قرآن پڑھ دیے حیاتی ہوئی وہ جلدی نال اپنے خیمے چلے کون ربا بس گھر سے پی کے تو آدمی رومال ہٹے دیے پتر نے بازو ہلا ہلا کے کھڑیا دیا جو تو ہی جوان آیا میرا بچڑا پھرا دے بدلے پھرا کے تو دماغ بیٹھ کر کے رو پتہ نہیں کہنے پاسے نال ایڈا وڈا میرا رب بیٹھا رو ماتم کر کے مکان اکبر دی شہادت بڑا دکھا مضمون ہے یار بیویاں قطار بڑائی کھڑی ہیں کوئی تو بہن والے پھرا بیٹھے ہو اور تیری جوانی دی گزر میں اور یار بیویاں منہ دے ماتم کیتے جڑے 4 سالہ دی بھیڑ گھوڑے دے نال آ کھڑی ہے رو رو کے کھڑی آ دی اکبر میں ملن آئی ہاں اکبر دی آواز بیان دے آنکھیں تا میں گھوڑے تو لہرا رو رو کے کھڑی آ دی ہون لٹھوں یا اما مر ویسیا یا بابا مر ویسیا اکبر دی آواز بیان دے کی میں مل سے دکھائے میں تو بچی آ دی سجا پہ رکا بچ اللہ گواہ سیادہ اکبر پیر کٹے میں رو کو سکینہ بوسے رو رو کے کھڑی آ دی ایو ارمان آج سغرا ہویا جے کو سسوی درادا آج مدینے آلی مرحبا مرحبا وین کر کے رو وین کر کے رو ماتم کر کے رو بڑا ثواب ہے ایک جملہ میرا نہیں بسم اللہ کا ثواب ہوئے مرحوم بھٹی صاحب سلطان ادا کرے بندے خان جی مر جو گئے او پہ پھرنے نے سسارا قدم ہائے کر چھوڑے سسارا قدم اکبر کا گھوڑا گئے بھٹی صاحب پہ پھرنے نے فضا دی کے حالات ڈائی چادر نال سیادہ میرے لکھا ایک کمر بتی ہے اللہ کے بھائی چکوانا نے مرحوم پہ پھرنے نے اکبر دے گھوڑے دے پیچھے دائی دوڑنا شروع کی رو رو کے ودیا دیے گھوڑا رو پچھا دے قرآن کا جھڑ دئی اکبر پچھا دے حسین ٹورنا سکتا رو رو کے بتا دہانا لائیوان رو میں پیدا بٹھا دیوا جنہا سینہ دکھتا ہے وہ ماتم نہ کرے جڑا عبادت سشیر ہے سر دے چھاتی تھے اللہ ماتے ماتم کی نظر ہون جھولی پھیلا سارا کو ملا میدان چایا ہون ہاں جنابی اکبر دا نائب ہائے کر چھوڑو اچھے جیسے بیٹے حسین کہہ ملے سیادہ سچے پاسے حق لاوے اللہ اکبر حسین دی آواز آوے شاباش میرا سونا بجڑا کہہ ملے سیادہ سچے پاسے حق لاوے اللہ اکبر کیوں حیاتی ہوئی شرما کے میں پھر مجھے سونا بتا لڑتا دل کے ہاتھا کے سڑائے ایک حرامی پرچھی لیتا مارا نیتا سینے سے لگا ماما ایک پاسے لگا اکبر دی آواز بیان دے بابا لگتا پیا حسین دی آواز بیان دی کہے دکھا ہوئے میں دے اکبر کو مساجدہ کسا تو نقشہ کا بڑا حسین کیا صابر امام رو رو کے بتا دے کہیں کتنا ہوگا میں دے اکبر کو مات کرو نہ سجدہ کسا تو لہدا انجا لہدا جی میں امت لہدا میرا چکما پاسیانا میں ملکا بہا نیچ دنیا دیتے اولاد دیا در دادا میں تھے ترس کرو
کوئی بندہ اٹھ کے آپ پکڑ گیا حسین دی آواز بیان دیے کائیں دکھا ہو میں نے یوسف کو مسجدہ کربلا بن گئی ہے اللہ نا شاد نو حیاتی آلہ بارے ستا کرے اور سادات میرے سادات کائیں دکھا ہو اگر تو اشارہ سمجھے لے تو میں ڈولے حسین جی صابر امام دن کہیں دکھا ہو میں دے اکبر کو مسجدہ کسا کو لہدا جنا لہنا جیڑا ہور تک بھی نہیں رو سکا انہاں واسطے سید آدھا ایک بھی اللہ چاکھا اس طریقے نال اللہ شاہ جی ٹرتا ہوا اکبر دے سرا دو ہے جھوٹ بولا مجرم ہوا سر چاہ کے حسین زانوں تے رکھا ہے اکبر دی آواز بیان دی بابا بہت دیر لائیے حسین دی آواز بیان دی تو موقع آیا تیری لاش یوتے میں دایا کعبہ پتا آلہ جبانے میں دے نال کھا گئی ہے حسین دی آواز بیان دی ترشی بھی شکے سا اشارہ سمجھے ابالی تیاری نہ کرے تریہ ماما دوہے تے آئیاں کھڑی ہوئی اکبر دی آواز بیان دی بابا میں ٹر نہ سکدا حسین دی آواز بیان دی توڑے جو ضعیفا آج میں جیسا ہوں دل دے ہاتھ رکھ کے سنائے جتنے انادار بیٹھے ہو اللہ گواہ سیادہ زینب دے ویر واسطی نہ الٹیاں اس طریقے نال حیاتی ہوئی برچی دے وچ حسین ہاتھ پاتا ہے ہن میں رکھے حسین دی آواز بیان دی بسم اللہ و باللہ اللہ تک نہیں گیا جو جوان حل ہے اکبر دی آواز بیان دی بابا میں نہ ہلا زمین ہلیے حسین دی آواز بیان دی حوصلہ کر اے جو پھل چھکے اللہ صحت دے میرے استاد آقا نسیم آواز نو بھائی جان ہو پہ پر میں نے پھل نہیں آیا جوان دا جگر بہ رہا ہے اکبر دی آواز بیان دی بابا مینوں چاہ میں نہ ہاں لگدا رہندا اس طریقے نال سیدنا حسین چاہے اور پتنے کا سر چاہ اور تیری جوانی دی قسم ہی قدم حسین چاہ لیا پیشانی تے بوسا لے کے آنکھیں نہ بول کی میں آڈی دے بدی ہے اکبر دی آواز بیان دی بابا
حسرت تو زارین کرا قربان ہائے لیلا دی حسرت تو زارین کرا قربان لیلا دی حسرت تو زارین کرا قربان لیلا دی حسرت شوبیر پتر اکبر سیدان دی زینت شوبیر پتر اکبر سیدان دی زینت شوبیر پتر اکبر سیدان دی زینت شوبیر پتر اکبر وہ پیروں دے سمجھ کے آمد بھی گڑ سیدان ساری دنیا سیدان ساری دنیا آدھی ویران میں سیدان شوبیر پتر اکبر سیدان شوبیر پتر اکبر سیدان دی زینت 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 شوبیر پتر اکبر سیدان